میر صاحب، لتا جی کی 95 سالہ عمر میں ان کا 70 سالہ تقریباً کیریئر تھا گائکی کا. تو ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم انہیں پاکستان میں بلایا تھا. تو وہ ذرا ہمیں قصہ سنائیں. یقیناً آپ کی رپورٹنگ سے وہ واقعہ کبھی بھی محو نہیں ہوا ہوگا. آپ کی کوئی یادگار ہو اس حوالے سے؟ جی جج صاحب، یہ بڑا اہم واقعہ ہے اور میرے کیریئر کا بھی، رپورٹنگ کے 35 سالہ کیریئر کا بھی یہ اہم ایک واقعہ ہے. 1996 کی بات ہے. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایز وزیر اعظم بیان دیا کہ وہ چاہتے ہیں، دل ان کا چاہتا ہے کہ لتا منگیشکر لاہور آئے، پاکستان آئے اور گائیں. یہ بیان میڈیا میں چھپا اور میں جنگ اخبار سے، روزنامہ جنگ اخبار سے وابستہ تھا ایز فلم رپورٹر. تو میں نے بھی وہ بیان پڑھا. اب میرے پاس لتا منگیشکر صاحبہ کا نمبر اس سے پہلے تھا، لیکن مجھے کبھی ہمت نہیں پڑی تھی، مجھے کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ میں لتا منگیشکر جیسی مہان سنگر کو، کلاکار کو فون کر کے کہوں جی کہ میں طاہر سرور میر ہوں اور روزنامہ جنگ میں ہوتا ہوں اور رپورٹر ہوں، آپ یہ بتائیں کہ کیا کھاتی ہیں کیا پیتی ہیں. مجھے جو ہے وہ جرت نہیں ہوتی تھی. حالانکہ یہ یقینی طور پر پاکستان اور لاہور سے آنے والی کال کو انہوں نے بڑا ویلکم کرنا تھا. وہ بس میں نے نہیں کیا، جو میری فیلنگ تھی اس سے پہلے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو جب یہ بیان چھپا تو سارے میڈیا میں چھپا کہ میرا وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لتا لاہور آئے. یہ ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا ایک سلسلہ تھا اور جو نواز شریف صاحب نے، ظاہر ہے وہ خود چھیڑا تھا. ان کے جو مشیر اور جو ان کو ایڈوائز کرتے تھے ان کے تحت وہ بیان آیا تھا تاکہ فنکاروں کے ذریعے معاملات تھوڑے سے آگے بڑھے. تو میں نے لتا منگیشکر صاحبہ کو فون کیا، ٹیلی فون کیا. تو میری جس دن یہ چھپا اخبار میں بیان، اس شام کو میری 5-6 بجے لتا منگیشکر صاحبہ سے بات شروع ہوئی. اور پہلے تو یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. پہلے تو لتا منگیشکر صاحبہ یہ مجھے بار بار کہتی رہی کہ مجھے تو نواز شریف صاحب کا فون نہیں آیا، انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، مجھ سے بھی رابطہ نہیں کیا اور میرے سیکٹری سے بھی رابطہ نہیں کیا. تو میں انہیں بار بار فریم کر کے یہ سوال ان کی طرف جو ہے وہ کر رہا تھا کہ لتا منگیشکر صاحبہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ پہلے تو میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے آپ کو انوائٹ کیا ہے پاکستان، تو آپ کے تاثرات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، مجھے تو کوئی فون نہیں آیا. میں نے کہا جی یہاں سارے میڈیا، پاکستانی میڈیا میں چھپا ہے، بریکنگ نیوز بن چکی ہے. ہاں نہیں، اس وقت بریکنگ نیوز 1996 میں بریکنگ نیوز کا رواج نہیں تھا ابھی تک. ویسے تو یہ آیا نا 2000 میں آئے ہیں چینلز ایئر وائی، اور اس کے بعد 2002 میں 2001 میں آیا ایئر وائی اور 2002 میں آیا جیو نیوز. تو یہ 1996 کی بات بتا رہا ہوں. کلچرل رپورٹرز میں تو یہ بڑی اہم خبر نہیں سارے کلچرل رپورٹر کی کیا ہمت ہے. یہ تو بہت بڑی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور یہ تو ایک ڈپلومیسی کے لیول پہ ایک موومنٹ تھی نا. کلچر رپورٹر کی کیا بیچارے کی پرواز ہوتی ہے. تو یہ پورا جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں یہ بات گونجی، یہ خبر گونجی. اور لیکن جو بڑا فنکار ہوتا ہے نا چوئی صاحب، وہ معصوم بھی ہوتا ہے. تو لتا منگیشکر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی میڈیا میں تو چھپا ہوگا، لیکن مجھے نواز شریف صاحب کا فون نہیں آیا. میں بار بار میں نے کہا اچھا چلیں، آپ کو فون نہیں آیا یا آپ کے مینیجر کو فون نہیں آیا لتا صاحبہ، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی 16 کروڑ عوام ہے، اس سے پہلے 12 کروڑ کہا جاتا تھا. خیر، تو وہ میں بار بار لتا جی کو کہہ رہا تھا کہ آپ، پھر انہیں سمجھ آئی کہ میں نے یہ کہا کہ لتا جی آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام اس وقت کے مطابق وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لتا منگیشکر صاحبہ لاہور آئیں، کراچی آئیں اور پاکستان آئیں اور وہ نغمہ سرا ہو اور سارا ڈائریکٹ لائیو انہیں سنا جائے. انہوں نے کہا، پھر اس بات پہ آ گئی کہ ٹھیک ہے، وہ مجھے یہ فیڈ بیک ملتا ہے، نور جہاں جی سے ملتا ہے، مہدی حسن صاحب سے ملتا رہا ہے،
غلام علی صاحب کا انہوں نے ریفرنس دیا. انہوں نے کہا کہ جب ریشما آئی تھی تب بھی اور بھی لوگ مجھے ملتے رہتے ہیں, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں میرے لیے بڑا پیار پایا جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ میرے ساتھ 25, 26, 27 میوزیشین ہوتے ہیں. پھر وہ اس بات پہ آ جائیں تو بھائی میوزیشنوں کو منانا, بلانا, کرنا, ریہرسل کرنا. پاکستان میں پہلی دفعہ گاؤں گی تو مجھے اچھا گانا چاہیے, اس میں کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے, کوئی وہ اس پیڈسٹل سے جو پاکستانی عوام مجھے سمجھ رہے ہیں, پاکستانی جنتا, تو اس پیڈسٹل سے مجھے نیچے نہیں آنا چاہیے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. تو مجھے لتا جی کے احترام میں اور پیار میں میرا اور اضافہ ہوا. میں نے کہا یہ جتنی بڑی آرٹسٹ ہے اور اتنی ہی معصوم یہ انسان ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے فون نہیں آیا, نہ میرے مینیجر کو فون آیا ہے, اور نہ کسی نے کوئی ایڈوانس دیا ہے. جیسے یہ اس دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی بھی آرٹسٹ کو بکڈ کرنے کے لیے, اسے ریزرو کرنے کے لیے وہ کمپنیز جو ہیں اور یہ کارپوریٹس جو ہیں وہ 50%, اور بعض آرٹسٹ تو ایسے ہوتے ہیں جتنا بڑا سٹار ہو پھر اس کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مینجمنٹ کی, اس کی ہیرارکی کے وہ زیادہ, تو وہ یہ کہتی رہیں. اور بالخصوص سرکاری سطح پہ ہو تو اس میں اور پروٹوکول. جی. تو میں نے ان سے اور باتیں بھی کی. خیر یہ انہیں فیڈ بیک تھا بھی کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے انہیں انوائٹ کیا ہے. پھر میرا بھی فون گیا, میں نے بھی ان سے بات کی. تو پھر ان سے میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس وقت جب یہ زمانہ ہے 1996 کا, اس وقت تقریباً آدھی نصف صدی, ہاف سینچری ہو چکی تھی. تو میں نے کہا کہ ہاف سینچری میں, آدھی صدی میں آپ پاکستان آئی نہیں. تو انہوں نے گلا کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے نور جہاں صاحبہ انڈیا میں آئی ہیں, جب وہ یہاں سے چلے گئی, یہیں انڈیا کی سٹار تھیں, سپر سٹار تھیں. جب وہ پاکستان چلی گئی تو ایز پاکستانی آرٹسٹ پھر مہاراشٹرا میں آئیں, انڈیا میں آئیں. تو ہم نے جو ہے فرش راہ ان کے ہوئے, اور سب لوگ جو ہے وہ پورا دید و دل فرش راہ کیے رہے. تو لیکن پاکستان کی طرف سے مجھے بھی نہیں بلایا گیا, کشور کمار کو بھی نہیں بلایا گیا, اور شاید محمد رفیع صاحب کو. اچھا, یہ انہوں نے آپ سے شکوہ ظاہر کیا؟ جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو اپنا ایمبیسڈر بنا رہی تھی شاید. ایسا نہیں تھا, لیکن یہ انہوں نے ضرور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اس سے جو ہے ڈپکٹ کیے جا سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ اس وقت آدھی صدی ہوئی تھی. اور محمد رفیع صاحب کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ 1965 میں ان کا ایک وزٹ جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا لاہور میں, لیکن وہ جنگ کے باعث, جو 1965 کی جنگ تھی, جی. اس کے باعث جو وہ ہے وہ پھر ختم ہو گیا, ممکن نہیں ہوا. اور شاید یہاں فلیٹیز ہوٹل میں تصویر بھی ایک لگی ہے کہ وہ شاید آ بھی گئے تھے رفیع صاحب, محمد رفیع صاحب پاکستان چل کے, لاہور چل کے, لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکے تھے. تو خیر یہ میں ریسرچ کر کے اور بھی بہتر کر کے یہ میر ٹاکیز کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا, اگلے سوال سے پہلے ایک چھوٹی سی میں ایک آپ کو یہی آپ بات ضرور کیجیے گا. میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی آپ کو کسی اور نے بلایا؟ انہیں کیا, دیکھیے مجھے تو سرکاری سطح پہ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے انوائٹ کرنا چاہا ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا موقع نہیں ملا اور نہ ایسا مجھے کیا گیا, بلایا گیا. ہاں البتہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے ان کی بیٹی جو ندا, اس کی سالگرہ پہ وہ بلانا چاہ رہے تھے انہیں, لتا جی کو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ استاد نصرت فتح علی خان بھی 97 میں اگست میں وہ بھی انتقال کر گئے, تو یہ ممکن نہیں ہو سکا لتا منگیشکر صاحبہ کا یہاں آنا. تو آپ چوہدری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کی ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ 97 کی بات آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں,
میرا خیال ہے 96 کی 96-7. تو اس وقت موبائل فون سے یا پی ٹی سی ایل سے آپ کال کر رہے ہیں؟ نہیں میں جو پی ٹی سی ایل سے بات کر رہا تھا، روزنامہ جنگ کے آفیشیل ٹیلی فون سے. تو ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہونے کے ناطے ڈیفینیٹلی دوسرے ہاتھ میں آپ کے قلم ہوگا، یا آپ ریکارڈنگ کا کوئی بندوبست آپ نے کیا تھا؟ نہیں جی، وہ ریکارڈنگ اس پہ نہیں تھی، اس ٹیلی فون پہ. ممکن ہے تھوڑا وہ کوشش کرتے تو ساری ان کی گفتگو بھی ریکارڈ ہوتی. جی جی. لیکن یہ جب انٹرویو میں کر رہا تھا، میرے ساتھی سید محسن جعفر وہاں تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے. عاشق چودھری مرحوم بھی تھے، اور عارف نجمی ہمارے فوٹوگرافر جو پورا پینل جو تھا وہ تھے. اور وزٹ کر رہے تھے گلوکار ہیں رجب علی، وہ لندن سے آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ نرمل سوری ایک انڈین ہے، ہمارے دوست ہیں، وہ میوزک میکر بھی ہیں، اور یہ شوبز سے وہاں ایک میگزین اون کرتے ہیں. تو وہ بھی لوگ تھے. اور اس کو پھر یہ اس کا فالو اپ بھی چلا تھا، اور لتا جی سے پھر انڈین میڈیا نے بھی بہت سارا پوچھا تھا. تو یہ دیکھیے، یہ ایک تو بات ہو گئی کہ لتا منگیشکر صاحبہ اس ملک میں نہیں آئی، آشا بھوسلے بھی نہیں آئی، اور محمد رفیع صاحب بھی نہیں آئے، منا ڈے بھی نہیں آئے، اور اسی طرح محمد رفیع کا تو اپنا لاہور تھا، وہ بھی نہیں آئے. تو یہ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت رہی ہے جو ہمارے نہیں رہے. اور واجپئی جب آئے تھے لاہور میں، نواز شریف نے ہی وہ کیا تھا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے پورے کیریئر کی، جو سیاسی کیریئر کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اس وقت یہ کارگل نہ کیا جاتا جو یہ پرویز مشرف نے کیا تھا. تو دونوں خطوں کے عوام، انڈین عوام کے تو ہم سے بہتر، جنتا کے تو بہتر حالات ہیں. امریکہ سے بھی زیادہ مہنگائی ہے. میرا خیال ہے اگر ٹریڈ ہو رہی ہو اس خطے میں، انڈیا کے ساتھ بھی، باقی ملکوں کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، اور ایران کے ساتھ بھی، یہ سارا آنا جانا آسان ہو، ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک ہو، لتا منگیشکر ادھر آئے، راحت فتح علی خان ادھر جائیں، یعنی فنکار ایک ایسا پل بن سکتے ہیں کہ جو رکی ہوئی، لیکن بننے نہیں دیا گیا. سر چوہدری صاحب، بننے نہیں دیا گیا. جو دیکھیے، یہ ریاستوں اور حکومت کی صرف بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بھی بات ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے اپنی ریاستوں سے، اپنی حکومتوں سے، یہ مطالبہ کرنا چاہیے. یہ صرف ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام جو ہے وہ انہوں نے کام خراب کیا ہے. اگر انہوں نے کام صحیح کیے ہوتے تو ہم انہیں کہتے کہ آپ کیری آن. تو بہرحال یہ نواز شریف کے ساتھ یہ میں نے آپ کو ایک لتا منگیشکر صاحبہ کے آنے کی بات، پاکستان آنے کے ساتھ اس دونوں ملکوں کی سیاست، ڈپلومیسی اور خارجہ پالیسی بھی میں نے ڈسکس کر دی. آپ کی اس میری ٹاکیز سے اس طرح ہی فیل ہوا ہے جیسے ہم نے لتا منگیشکر صاحبہ کا جو ہے انٹرویو کر لیا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ پاکستان آ ہی گئی تھی. میں لتا منگیشکر صاحبہ کے ساتھ جو میرے کیریئر میں میرا انٹریکشن رہا ہے، یہ سیریز کی ابتدا ہے، اور میں جو آئندہ ولاگ کروں گا اس میں دوسری باتیں جو لتا منگیشکر صاحبہ سے میری ہوتی رہیں وہ میری ٹاکیز میں ہم شیئر کریں. شکریہ.